بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبوی ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو، حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں بہترے اور کئی ایسے انگنت واقعات ہیں کہ جن میں حضور علیہ السلام کی حقانیت، خاتم المرسلین ہونا اور اللہ کا محبوب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اسی سے جڑی ایک اور کڑی کو لے کر آج ہم پھر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور آج جس چیز کا ہم آپ کو بتانے لگے ہیں شاید کہ اور یقیناً اس سے پہلے آپ کو اس چیز کا علم نہ ہوگا کہ بیت اللہ قبلہ اول نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس رہا اور پھر بعد میں بیت اللہ قبلہ بن گیا۔ اس کا واقعہ کیا تھا، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ سن 2 ہجری میں تحویل قبلہ یعنی قبلے کی تبدیلی کا وہ فرمان دل نواز نازل ہوا، جس سے ثابت ہوا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا ہے محمد۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہاں اہل اسلام کے علاوہ 3 قسم کے لوگ آباد تھے: یہودی، عیسائی اور مشرکین۔ عبادت کے وقت مشرکین کعبہ کی طرف منہ کیا کرتے تھے اور عیسائی اور یہودی بیت المقدس کی طرف۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مشرکین کی نسبت عیسائیوں اور یہودیوں کو ترجیح دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ بہرحال اہل کتاب تھے اور انبیاء سے ایک گنا نسبت رکھتے تھے، اس بنا پر ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا اور مسجد نبوی کی پہلی تعمیر اسی رخ پر کی گئی۔ یہ مصلحت بھی ملحوظ خاطر رہی ہوگی کہ اس طرح اہل کتاب کی دل کو اسلام کی طرف راغب کیا جائے اور ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کیا جائے، مگر اب آپ کا دل چاہتا تھا کہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا جائے، کیونکہ مستقل طور پر اہل اسلام کا مرکز عقیدت اور مسجود اللہ کا وہی گھر بن سکتا تھا جسے جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ لیکن اگر آپ از خود کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیتے تو منافقین کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا کہ رسول اللہ ابھی تک کوئی قبلہ ہی نہیں طے کر پا رہے ہیں، کبھی ایک طرف رخ کرنے کا حکم دیتے ہیں، کبھی دوسری طرف، قبلہ نہ ہوا تماشا ہو گیا۔ یہ تو منافقین کی اس ممکنہ بچنے کے لیے آپ چاہتے تھے کہ اس سلسلے میں باقاعدہ وحی نازل ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کعبہ کو ابد الآباد تک قبلہ قرار دے دیا جائے۔ وحی کے انتظار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنا روئے انور آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھتے تھے کہ شاید جبرائیل علیہ السلام تحویل قبلہ کا حکم لے کر نازل ہو رہے ہیں۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا بر آئی اور یہ جاں فضا وحی نازل ہوئی: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ ترجمہ جس کا یہ ہے: اے محبوب، ہم نے دیکھا کہ تم بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہو، اس لیے ہم قبلہ تبدیل کر رہے ہیں اور اسی کو قبلہ بنا رہے ہیں جس پر تم راضی ہو، چنانچہ آئندہ کعبہ کی طرف رخ کیا کرو۔ اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کعبہ مکرمہ قبلہ بن گیا۔ دوستو، یہ تھا کعبہ کا قبلہ بننے کا وہ تاریخی واقعہ جسے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔